اسد اللہ الغالب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت کا سعادت کا دن ہے، کیونکہ 13 رجب المرجب شریف کو آپ کی ولادت کا سعادت ہوئی۔ اور یہ دنیا میں آج جتنے بھی ولیوں کے فیوز و برکات جاری و ساری ہیں، یقیناً اس میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بہت بڑا فیضان شامل حال ہے، کیونکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں قیامت تک اب جو بھی ولی ہوگا وہ 2 ہستیوں کی مہر لگنے کی وجہ سے ہوگا، ایک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے حضور سیدی شیخ سید عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مہر لگنے سے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جامع ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ حدیث پاک کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغونی فی دعافائکم، کہ اے لوگو اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو اپنے بزرگوں میں مجھے تلاش کرو، اور ان بزرگوں کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِدُعَافَائِكُمْ، کہ ان کی وجہ سے تمہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور تمہاری ہر مشکل میں مدد بھی کی جاتی ہے۔ اب رزاق رازق میرے اللہ کی ذات ہے، رزق وہ سونا مالک دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی زبانی اقدس سے ہمیں یہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، تمہارے بزرگ ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، اور جب کبھی مشکل پیش آ جاتی ہے تو انہی بزرگوں کی وجہ سے تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لوگوں نے تو طرفہ تماشا بنایا ہوا ہے کہ جی تم اللہ کو چھوڑ کر ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو، داتا تو صرف اللہ ہی ہے، تم داتا علی اجویری کی بارگاہ میں کیا کرنے جاتے ہو، تم فلانے کی بارگاہ میں کیا کرنے جاتے ہو، تم یا علی کیوں کہتے ہو، یا غوث کیوں کہتے ہو، یا داتا کیوں کہتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حدیث پاک کی روح سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہتے تو کون سا وہ امتی ہے کہ جو اپنے آقا سے ملنا نہیں چاہتا؟ ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ چلو جاگتے ہوئے اگر نہیں بھی ہے تو سوتے ہوئے میں نبی علیہ السلام کا دیدار ہو جائے تو مجھ سے بڑا مقدروں کا دھنی کوئی شخص نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے حقیقت میں دیکھ بھی لے گا، جاگتے ہوئے بھی دیکھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تلاش کرنا ہے تو اپنے بزرگوں میں تلاش کرو۔ اب وہ بزرگ کون ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہیں، حضرت سیدی شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہونے والی ہے تو نبی علیہ السلام خود آپ کے والد گرامی کو آ کر مبارکباد دیتے تھے، اور کتابوں کے اندر پڑھا کہ 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام نے اپنا روحانی بیٹا قرار دی ہے، ایک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ، ان کو اپنا نبی علیہ السلام نے روحانی بیٹا قرار دیا۔ اور تیسرے جو ہستی کے مالک ہیں ان کا بھی میں نے پڑھا ہے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ، ان کے بارے میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو بھی اپنا روحانی فرزند قرار دیا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس کمال شخصیت کا نام ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، لیکن میں اپنے نانا جی کے نقش قدم، میرے آقا علیہ السلام کے جسم اقدس پر کبھی زندگی میں مکھی نہیں بیٹھی، اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی وہ عیب، وہ چیزیں کہ جو لوگوں
کے لیے نفرت کا باعث بنتی ہیں. فرماتے ہیں جس طرح میرے نانا جی کے اندر نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح میرے اندر بھی نہیں تھی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے بھی خوشبوئیں آتی تھیں اور حضور سے پاک کے جسم اقدس سے بھی خوشبوئیں آتی. اچھا جی. تو فرمایا کہ ابغونی فی ضعفائکم کہ تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو اپنے بزرگوں میں تلاش کرو. فإنما ترزقون ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. وتنصرون اور ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. یہ تو عام ولیوں کا حال ہو گیا نا جی کہ اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو ولیوں میں تلاش کرو, بزرگوں میں تلاش کرو. تو جو ولیوں کے امام ہوں, سبحان اللہ, حضور سے پاک ہوں, پھر جن سے ولایت کا آگے سلسلہ چلا ہے, خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا, جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابو, بے شک کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. سبحان اللہ. اور یہ میں نے ملا معین الدین وائز الکاشفی الحربی ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ ایک شیعہ جو رہنے والے تھے علاقے میں چلے گئے جہاں پر شیعوں کی بمبار تھی, وہاں پر ان کا رہن سہن تھا. تو ملا معین الدین وائز الکاشفی وہ چلے گئے وہاں پر. تو ان کے حوالے سے میں عرض کروں کہ انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا, کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بڑی اجاگر ہو رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ملے گا مجھ علی سے 2 مرتبہ ملے گا. اے ملا معین الدین وائز الکاشفی بتائیں کہ وہ کیسے. سبحان اللہ. کیونکہ حاضر دماغ بہت تھے اور تاریخ دان بہت بڑے تھے. کیا بات, کیا بات. تو انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا جی جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچ فرمایا کہ جو نبی علیہ السلام سے 1 مرتبہ ملے گا مجھے علی سے 2 مرتبہ. انہوں نے کہا جی کیسے. آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا, کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. انہوں نے کہا جی بالکل کہا ہے, بالکل کہا. حضرت علی مراد علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ علی اس کا دروازہ ہے, میں شہر ہوں. تو فرمایا سیدھی سی بات ہے, جو شہر میں داخل ہوگا کہاں سے داخل ہوگا, تو جو شہر سے نکل کے جائے گا فرمایا بس دیکھ لو نبی علیہ السلام سے 1 مرتبہ ملاقات ہو گئی, مجھ علی سے 2 مرتبہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کو کم نہیں ہے, اور ہم نے تلاش نہیں کرنے کو, نئی ریسرچ نہیں کرنی ہے, وہ سب لکھے پڑے ہیں قرآن و احادیث کی تفاسیر کے اندر موجود ہیں, احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. نئی تحقیق نہیں ہم نے چڑھانی اپنے اوپر. کچھ لوگوں کو تحقیق کا بڑا کیڑا ہے نا کہ آج کل جناب تحقیقیں کر کے کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں, یہ نہیں, ایسے نہیں, ایسے ہیں. اب میں نے ایک کتاب خریدی حال ہی میں, اس میں جناب جی فضیلت کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے, تو وہ کسی نہ کسی طرح جناب جی الٹ پلٹ کر کے نہ کسی طرح جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو سب صحابہ سے افضل, اعلیٰ اور سب صحابہ کا سردار قرار دے. وہ تو ہے ہی ہے نا جی, وہ تو چھوکرا ہے نا. ایسے لوگوں کے بارے میں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرما دیا ہوا ہے کہ دین کی بربادی ان چھوکروں کی وجہ سے ہوگی. بے شک. اب دیکھ لو 4 دیواری کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے, کیمرہ اس نے لگایا ہوا ہے, اپنے من مانی کے جناب جی بندے بٹھائے ہوئے ہیں, کسی کے سامنے آتا ہے کوئی نہیں ہے. بڑے بڑے جناب جی علماء نے اس کو چیلنج کیا کہ آجا نکل, آج 4 دیواری سے باہر نکلتا نہیں. اور بھی بڑی قباحتیں زور. علامہ ظہور صاحب جی ہاں, انہوں نے بھی لکھی ہے. ظہور احمد فیضی, ظہور احمد فیضی, ہاں انہوں نے بھی. ظہور احمد فیضی یہ اصل میں یہ تفصیلی قسم کا بندہ ہے, یہ وہ سنی نہیں ہے, سنیوں میں رہ کر یہ تفصیلیت پھیلا رہا ہے. باہر کیا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے نا وہ نئے سرے سے ہم نے تلاش نہیں کرنی ہے. بے شک, بے شک. آپ کی شان اجاگر ہے, بلند ہے, بالا ہے, اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جتنی قرآن پاک کی آیات مولا علی شیر خدا کی شان میں نازل ہوئی ہیں نا کسی صحابی کی شان میں نازل نہیں. سبحان اللہ. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کی شان میں بہت زیادہ آیات نازل ہوئیں تو افضلیت حضرت علی کو
حاصل ہو گئی ہے. نہیں، افضلیت انہی کو حاصل ہے کہ جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام افضل کر گئے. بے شک. اور یہ تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کر کے ان کو ہمارا روحانی خلیفہ بنا دیا ہے تو ہم ان کو اپنا دنیاوی خلیفہ بھی تسلیم کرتے ہیں. یہ بھی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، نہیں کہ وہ سیاسی خلیفہ تھے، حضرت علی روحانی روحانی خلیفہ تھے. اصل بات یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے نا وہ آج کل صرف اور صرف ٹیلی ویژن اور نیٹ اور مخصوص قسم کے لوگوں کو سن کرنا اپنے عقائد کو تباہ و برباد کر رہی ہے. بے شک. اب یہ بھی ایک نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے جناب جی کہ حضرت علی خلیفہ پہلے تھے وہ روحانی طور پر تھے، حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ تھے وہ سیاسی طور پر تھے. اب یہ بتائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مصلی پہ کھڑا کر رہے ہیں وہ سیاسی خلیفہ تھے یا کہ روحانیت والی خلافت تھی؟ روحانیت والی. بھائی خلیفہ جن کو میرے آقا علیہ السلام اپنی موجودگی میں کھڑا کر رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی موجود ہوں، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں بھی موجود ہوں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. لیکن نبی علیہ السلام نے سنن ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اللہ کہ ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں. سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں میں موجود ہوں. حضرت عباس حضور کے چاچا جان موجود ہیں، بے شک. لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے لوگوں کو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ابا جی بڑے نرم دل کے مالک ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر آپ کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکیں گے، لہٰذا حضرت عمر فاروق کو کہیں آپ کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. نبی علیہ السلام کا چہرہ جلال بھرا ہو گیا. بے شک. آپ نے فرمایا میں نے جو کہا کہ ابو بکر کو نماز پڑھائے لوگوں کو، کیوں کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں اللہ بھی یہی چاہتا ہے اور اللہ کے محبوب بھی یہی چاہتے ہیں کہ امام وہی بنے. سبحان اللہ. ان کے ہوتے ہوئے امام کوئی نہیں بن سکتا. اللہ کی منشا بھی یہی ہے، اللہ کے محبوب کی منشا بھی یہی ہے. تو یہ روحانیت والی خلافت نہ تھی. بے شک. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آ گئی، اس کو علامہ ابن جوزی نے بھی نقل کیا اپنی کتاب کے اندر اور دیگر محدثین کرام نے نقل کیا. ایک عورت آ گئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی سوال کرنا چاہتی تھی، عرض کرنا چاہتی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر دوبارہ آنا، پھر آنا. اس وقت نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. بعض اوقات اگر علماء کرام کسی بات کا جواب نہ دیں تو غصہ نہیں کرنا چاہیے، آ جانا چاہیے چپ کر کے. حکمت ہوتی ہے، 100 معاملات ہوتے ہیں. ہم پتہ کیا کہتے ہیں پھر تھوڑا جا پیچھے ہو گئے نا کہنے مول کے جواب نہیں دی بتاؤ آدھے کیا میرے آقا علیہ السلام کو کسی جواب کا پتہ نہیں تھا؟ ہر چیز. حضور علیہ السلام سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ کوئی نہیں. اللہ کی توحید کا سب سے بڑا عالم اگر دنیا میں کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ میرے آقا علیہ السلام. بے شک. عورت نے عرض کی حضور کوئی سوال کرنا چاہتی ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے سوال سننے سے پہلے فرمایا پھر دوبارہ آنا. حکمت تھی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آؤں لیکن آپ موجود نہ ہوں، آپ کا وصال ہو چکا ہو تو پھر؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم آؤ مجھے نہ پاؤ میرا وصال ہو چکا ہو تو پھر ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے میرے ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں. ہے سیاسی خلافت آگے نا جی، روحانی خلافت بھی سیاسی خلافت بھی، دونوں خلافتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے یار غار یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرما کے گئے. لوگ آج تقسیم کر رہے ہیں جناب جی، نہیں جی ان کی سیاسی خلافت تھی ان کی روحانی خلافت، لہٰذا وہ بھی پہلے خلیفہ یہ بھی پہلے خلیفہ. نہیں، پہلے خلیفہ جو ہیں پوری دنیا کو پتہ ہے، حقیقت کو جھٹلا تو نہیں نہ سکتا کوئی. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو ہم نے نئے سرے سے تلاش نہیں کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر کھڑے ہو کر، مسجد نبوی شریف کا ممبر تھا، کھڑے ہو کر جب منافقوں نے چہمہ گوئیاں کی تھیں، آپس میں کانا پھوسی کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں کہ مجھے تو قیامت تک کی خبروں کا پتہ ہے، ہمارا پتہ ہی کوئی نہیں کہ اوپر سے کلمہ پڑا ہوا اندر سے وہی کھاتا ہے. نبی علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے اور یہ سہ ستہ کی حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلونی اما شئتم، کہ مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. یہاں پر کھڑے کھڑے جو کچھ ہو چکا
وہ بھی بتاؤں گا جو قیامت تک قیامت کے بعد ہونے والا ہے، میں اللہ کا نبی وہ بھی بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، سلونی سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ سبحان تو منافقوں نے آپس میں نا نظریں چار کی، تو منافقہ دا بندا ہی ہے مسجد چ بیٹھے بھی جناب یہ جی کر دینا، دیکھیں مولوی صاحب کی کر رہے ہیں۔ بے شک، ہاں بالکل، ایسے ہی۔ دیکھیں مولوی صاحب مسئلہ کی بیان کر، او دی اپنی سمجھ چ نہ آوے تو سمجھدا مولوی غلط بیان کر رہے ہیں۔ بھئی جو ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہے ایویں دینے نہ بیٹھ گیا، بے شک، بے شک، اوے ممبر رسول پہ نبی علیہ السلام کی اجازت کے بغیر بندہ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ بے شک، بے شک، ممبر میرے آقا علیہ السلام کا اور مصلی میرے آقا علیہ السلام کا۔ اللہ، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا سلونی، پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، تو منافقوں نے آنکھیں چار کی جناب۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ہو چکا اس کا بھی پتہ ہے، جو کچھ ہونے والا اس کا بھی پتہ ہے، ہمارا پتہ ہی کوئی نہیں، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اندر سے وہی ہیں۔ وہی، اللہ، اس بات کا جب پتہ چلا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، حضرت فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کے علم پاک کے بارے میں چمگوئیاں کرتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر ان کو نکالتے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ عمر تمہیں پتہ ہے نا کہ جب تک رب نہ بلائے اللہ، میں نہیں بولتا۔ سبحان تو یا رسول اللہ پھر رب سے بات کریں۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے بات نہیں کرنی ہے، رب خود ہی فرمائے گا۔ اللہ، عرض کی یا رسول اللہ اب گزارا نہیں ہوتا، ہم آپ کو ماننے والے وہ آپ کا انکار کرنے والے، آپ گزارا نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ نے نکالے مسجد سے منافقوں کو باہر۔ میرے آقا نے فرمایا جب تک اللہ خود نہیں فرمائے گا تو یا رسول اللہ آپ بات کریں نا۔ فرمایا میں نے نہیں کرنی۔ تو حضرت عمر فاروق ناز والے ہیں نا، مراد رسول ہیں، بے شک، سبحان میرے مرید نہیں ہیں، مراد رسول ہیں۔ سبحان اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اللہ، یا اللہ میرے عمر کی وجہ سے میرے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ، آپ مراد رسول ہیں اور بڑے چہیتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ بے والسلام، شک، بے شک، تو ناز والے ہیں۔ عرض کیا رسول اللہ آپ نے بات نہیں نہ کرنی، پھر رب سے میں بات کروں۔ اللہ، سبحان، میرے آقا نے فرمایا جاؤ کرو، کرو بات۔ آپ نے مصلی بچھایا گھر میں، یا اللہ دینا اجازت اپنے نبی کو کہ منافقوں کو نکالے مسجد سے باہر۔ 3 دن تک جناب جی نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، بس یہی ہے رب کی بارگاہ میں دعا کہ یا اللہ دینا اپنے نبی کو اجازت کے منافقوں کو نکالے مسجد سے باہر۔ پھر جناب جی تیسرے دن جناب حضرت بلال جمعے کے دن جناب جی گئے، باگے باگے دروازہ کٹکھٹایا، پوچھا من دخل الباب، کون ہے دروازے پہ؟ کہا بلال ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے عمر آپ کو طلب کی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں جناب جی دوڑتے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر بیٹھ جا۔ یا رسول اللہ اجازت مل گئی؟ فرمایا ہاں اجازت مل گئی، اب بیٹھ جا اور دیکھ تیرے رب نے تیرے نبی کو کتنا علم عطا فرمایا۔ اللہ، سبحان، ممبر پہ کھڑے ہو کر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی جڑا جڑا منافق نہ نکلے مسجد چ باہر، مطلقاً پہلے فرمایا کہ نکلو۔ اب مجمع ہزاروں کا ہو، لاکھوں کا ہو، تو کوئی اپنے آپ کو منافق کہتا ہے نہیں، ہوئے بھی تین کہتا نہیں میں میرے تو بڑا مومن ہی کوئی نہیں گا۔ کیا بات، کیا بات، میرے آقا علیہ السلام نے مطلقاً فرمایا۔ سیرت ابن ہشام کے اندر پورا باب باندھا ہوا ہے جناب جی، نام ابن ہشام، فرمایا کہ نکلو بھی جڑا جڑا منافق ہے۔ اب کوئی بھی نہ نکلے جناب، لیکن منافقاں نے تھلے دھونا کیتیاں جناب کہ کتے دور دیکھ ہی نہ لین۔ اللہ، ایتھے دیکھن والا تے کام ہی کوئی نہیں سے نا جناب۔ اللہ، فرمایا کہ تم نے کیا سمجھا کہ میں تمہیں نہیں جانتا؟ میں تمہیں نہیں جانتا؟ نہیں، اور میں تمہیں بھی جانتا ہوں، تمہارے باپوں کو بھی جانتا ہوں، تمہارے قبیلوں کو بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، اور پھر میری بات یہی نہیں ہے بلکہ تمہارے اندر سے جو مومن پیدا ہوں گے میں ان کو بھی جانتا ہوں، جو کافر پیدا ہوں گے میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان، علم ہے میرے آقا علیہ السلام۔ بے شک، ہجے جمے نہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جاننا وا کہ تواڈے اندروں مومن کنے جمن گے تے کافر کنے جمن گے۔ چلو نکلو باہر۔ کیا بات، ہوں کوئی بھی نہ نکلے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ایک ایک کا نام لوں گا، اللہ، نہیں نکلو گے نا ان کا نام لوں گا، ان کے باپوں کا نام لوں گا، ان کے قبیلوں کا نام لوں گا۔ کیا بات، پھر بھی نہیں نکلے جناب۔ پھر آپ نے ایک کا نام لیا، فخرج یا فلاں فإنک منافق، او فلاں ابن فلاں، تیرا یہ نام، تیرے باپ کا یہ نام، تو اس قبیلے کا رہنے والا، فخرج نکل میری مسجد سے باہر، تو منافق ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے الفاظ۔ سبحان اللہ، سبحان، آپ جناب یہ ٹھیلا ٹھیلا لگیا اٹھن، ٹھیلا ٹھیلا اٹھن لگا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، عرض کی یا رسول اللہ اٹھائیں اب؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جو اجازت دے دیا تو اٹھائیں۔
پھر آپ نام لیتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک لمبی داڑھی والا منافق سے، اللہ لمبی داڑھی والا منافق انج پھڑیا جناب جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، کھچ کے نہ داڑھی تروک کے باہر کٹیا جناب، چل نکل۔ وہ کہنے لگا کہ علی داڑھی، فرمایا داڑیاں ان کی ہیں جن کے دلوں میں حضور کی محبت۔ اللہ سبحان اللہ یہ داڑیاں تھوڑی ہوندی نہیں تے جھاڑیاں بھی نہیں ہوندی، کیا جنہاں دے دلاں وچ حضور دی محبت نہ ہوئے تو تے جھاڑیاں بھی نہیں ہوندیاں جناب، داڑیاں بھی انہی کی قبول ہیں جن کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ پھر 36 منافقین دا نام لیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، 36 منافقین، اگر پتہ ہی نہیں تھا تو پھر نام کتوں لے لیا جناب؟ اللہ 36 منافقین کا نام لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد سے نکالا۔ اب صحابہ ہو گئے بالکل مخلص، بالکل ان میں دو نمبری کوئی نہیں رہ گئی، یعنی جو پاک رہ گئے وہ اپنے پاس رکھ لیے، جو ناپاک تھے اپنی مسجد سے نکال دیا، نکالا سب کو باہر۔ پھر جناب جی سر جوڑے انہوں نے 36 منافقان نے، اور کبھی آتا ہے پھر سر جوڑے پہ ہون کی کری انہوں نے کہا یہودیاں جاویے تاں بھی چھتر پہندے نے، عیسائیاں جاویے تاں بھی چھتر پہندے تے مسلماناں نے تے جناب جی مسجد چوں کڈ دیتا، ہن کریے کی؟ شیطان آ گیا، اس نے کہنا کرنا کی ہے، تسی بھی مسجد بناؤ، مسجد درار۔ بے شک سورہ توبہ میں پڑھے نا مسجد درار کے ہوں گے حضور، مسجد درار کا ذکر ہے نا جی سورۃ مسجد درار کا پڑھیں، انہوں نے کہا جی مسجد بناؤ، تسی بھی اسے طرح آزانہ دو، نمازاں پڑھاؤ، کیڑا کوئی جناب جی پتہ لگنا ہے جس طرح آج کل نہیں پتہ لگتا، نہیں لگا بنی ہوئی نا مسجدیں، نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے جناب، درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے، ہمارے لوگ ہمیں آ کے سمجھاتے ہیں، ہمارے علماء کو سمجھاتے ہیں، اور نہیں جی وہ بھی درس قرآن دیتے ہیں، نہیں جی وہ بھی جناب جی حدیث کی باتیں کرتے ہیں، نہیں جی وہ بھی ممبر پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، باتیں سارے کوفی باتیں نہیں کرتے تھے، انہوں نے آخری باتیں پتہ کیا کی ہیں؟ حسین کو جلدی شہید کرو، معاذ اللہ جلدی شہید کرو، ہم نے جا کے جمعے کی نماز پڑھنی ہے۔ ان کی نمازیں کیا تھی؟ جس اہل بیت کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے جا رہے ہیں، اسی اہل بیت پر انہوں نے نماز کے اندر درود و سلام پڑھنا ہے۔ کیا نماز، کیا درود، کیا اہل بیت۔ دنیا کی پٹی جب آنکھوں پہ باندھ دی جائے نا تو پھر پتہ نہیں چلتا آگے والی ہستی کون ہے۔ دو ہی باتیں ہیں، یا تو شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر یزید کی بیعت کے لیے تیار۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ نانا جی کے ہاتھ میں آیا ہے، بے شک یہ وہ گردن ہے کہ جس کو میرے نانا جی چوما کرتے تھے، یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، یزید کے سامنے جھک نہیں سکتی، یہ ہاتھ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا ہے، سمجھ آئی نا جی؟ تو جناب یہ نہیں کہ جناب جی وہ بھی پڑھتے ہیں تو لہذا وہ بھی سچے ہیں، سارے سچے نہیں ہوتے، وگرنہ پھر تاریخ بدلنی پڑے گی۔ اگر سارے سچے ہوتے ہیں پھر کوفیوں کو کیا کہیں گے آپ، جنہوں نے آخری بات یہ کی تھی کہ جلدی حسین کو شہید کرو، ساڑی نماز جا رہی جمعے کی، کیسی نمازیں ان کی جناب۔ اچھا جی، ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ سلونی اما شئتم، مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، جو کچھ ہو چکا وہ بھی بتاؤں گا، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ ایک میرے آقا کی ہستی، دوسری حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ہستی۔ کوفہ کے منبر پہ کھڑے ہو کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے سلونی اما شئتم، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، میں علی منبر پہ کھڑا کھڑا تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ یہ دو ہستیاں ہوئی ہیں جناب جی، دو ہستیاں کہ جنہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا منبر پہ کھڑے ہو۔ بے شک تو دعوے ویسے نہیں کیے جاتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم عطا فرمایا، علم انا مدینۃ العلم و علی بابا، کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ تو بڑے بڑے امتحان آئے، بڑے بڑے امتحان آئے۔ کسی یہودی نے پوچھا کہ اے علی، آپ سے جو بھی سوال کرتے ہیں نہ سوچتے ہو نہ سمجھتے ہو، جھٹ سے جواب دے دیتے ہو، تو یہ سینس، یہ علم آپ کو کہاں سے آیا؟ آپ نے فرمایا کہ سب کچھ تو علی کے سامنے ہوتا ہے، ہم علی نے کون سا ڈھونڈ کے بتانا ہوتا ہے، یا آج کل جناب گوگل تے سرچ کر کے دسنا ہوتا ہے۔ بے شک آپ نے فرمایا اچھا ہے سادہ سا میں تم سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہتے تھا 10۔ آپ نے پوچھا تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں دونوں ہاتھ کی؟ وہ کہنے لگا کہ 10 ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سوچا کیوں نہیں، سوچا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا جی ہر وقت تو سامنے ہوتی ہیں۔
فرمایا کہ تجھے پتا ہے نا کہ تیری انگلیاں تیرے سامنے ہیں، تو تو نے بغیر سوچے سمجھے جھٹ سے بتا دیا کہ 10 انگلیاں دونوں ہاتھوں کی. فرمایا وہ تیرے سامنے رہتی ہیں تو علی وہ ہے کہ جس کے سامنے پورا جگ رہتا ہے، سبحان اللہ. پورا جہان رہتا ہے. سبحان تو جب تو سوچ سمجھ کے نہیں بتاتا کہ تیرے سامنے 10 رہتی ہیں تو میں علی کے سامنے تو پورا جہان رہتا ہے، تو علی سوچے کہ کس بات سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی ہر بات بتاتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایک جو ہے نا امتحان لینے نہیں آیا، ٹولیاں دیاں ٹولیاں ہی امتحان لینے واسطے جناب. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں علی وہ علی ہوں کہ جو مجھ سے قرآن کے بارے میں سوال کرے گا میں قرآن سے جواب دوں گا، جو تورات کے بارے میں کرے گا تورات سے دوں گا، جو انجیل کے بارے میں کرے گا انجیل سے دوں گا، جو زبور سے بات کرے گا میں زبور سے اس کا جواب دوں گا. سبحان اللہ. آپ صرف قرآن کے حافظ ہی نہیں تھے، سبحان قرآن کے عالم ہی نہیں تھے، پہلی کتابوں کے بھی آپ عالم تھے. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ آپ کی جب پیدائش ہوتی ہے نا تو آپ کی پیدائش بھی بڑی انوکھی ہوتی ہے سبحان اللہ. اللہ کے گھر میں. کیا کیا بات بات ہے. ہے جی. بے یہ تو شک. تفصیلی گفتگو ہے، اس پہ کی جا سکتی ہے، صرف اشارہ یہی ہے کہ بس حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے کہ جس اللہ کے گھر کا آج طواف کریں تو بندہ حاجی بن جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور خالق و مالک ہمیں جو اللہ نے عقیدہ حق اہل سنت و جماعت عطا کی ہے اللہ ہمیشہ اس پر قائم و دائم رکھے، آمین. اور اللہ اس بزم کو اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے آمین. ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے.